یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں نہ ان کے پاس منشور ہے، نہ ان کے پاس نظریہ ہے، نہ ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے. اور سب سے بڑھ کے جو تعجب کی بات ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی والے یہ پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ ایسے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ حکومت کے خلاف ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انقلاب جو ہے، شائستہ لفظ بولیں خٹک صاحب. جی اب جی کھٹک صاحب کا مائک آرڈر نہیں دیا. ہمارے باری پر آپ کو رولز یاد آ جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، رولز کی کیا بات ہے کھٹک مجھے صاحب؟ کمپلیٹ کرنے دیں. آپ ادھر سے فریق نہیں، اس طرح نہیں آپ کو اجازت دی جائے گی. نہیں پھر ایک آپ کا ہر جملے میں اگر جو غلط لفظ ہوگا ہم ایکسپینج کریں گے. کھٹک صاحب کا مائک کھولیں. نہیں کسی اور کو ڈسٹرب کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں نا بات ایسی اس طرح قبول نہیں ہے. ابھی ادھر ان کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے، میرا لیڈر اس کو کہہ دینا حق میں رکھے. بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یاسمین راشدہ جو کینسر کی پیشنٹ ہے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے پھر آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کہ ہمارے رویے کیوں سخت ہے. جس طریقے سے آپ ہمارے لیڈر کے ساتھ اس کو کہہ دینا حق میں رکھا ہوا ہے. اور جی بات کرتے ہیں، میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک بات آپ کی، بیٹھ جاؤ یار. اور ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جتنے اس کا ہمیں پتا ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے بار مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. گزارش ہے دوبارہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. چناؤ صحیح رکھیں، شائستہ تقریر کریں. اچھا شائستگی. آپ گورنمنٹ کی بجٹ میں تنقید کریں. اس بجٹ میں کسان کے لیے لالی پاپ، مزدور کے لیے لالی پاپ، سرکاری ملازمین کے لیے لالی پاپ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے قوم کو فائدہ ہو. اور یہ جی کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہو گئی. دیکھیں موسمی چیزوں میں اگر بھنڈی اگ رہی ہے روٹین میں سستی ہوتی ہے، اگر پیاز آپ کا اگ رہا ہے تو 8-10 روپے ہوگا، سیزن ختم ہوگا 50 روپے ہوگا. کمپلیٹ کرنے دے. نہیں ہو گیا. آخری بات کریں. آپ مجھے 10 دفعہ انٹرپٹ کر چکے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب. جب میں موشن لیتا ہوں آپ دوبارہ مجھے بریک لگا دیتے ہیں. تو آخری بات، میں بھنڈیوں کو، آٹے، ان چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان ایشوز کے اوپر دیگر ہمارے ممبران جو ہیں وہ بات کریں گے. ایک آخری چیز جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا سے الحمدللہ ہم نے ان کو ہرایا، ہم نے ان کو شکست سے فاش کیا، لیکن ہم آپ کو ان چیزوں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. عمران خان کو رہا نہیں کرو گے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. انقلاب نظریاتی لوگ لاتے ہیں، نظریاتی لوگ جن کے پاس ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس ویل ہوتا ہے. لیکن ادھر ہمارے ملک پاکستان کے اوپر ایک رولنگ ایلیٹ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نظریاتی لوگوں کو باہر کرتے ہیں. اس طرح ڈسلوئل اس ملک کے اوپر یہ لوگ مسلط کرتے ہیں. 8 فروری کو اتفاق کے ساتھ عمران خان کو ووٹ دیا، نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیا، اس ایوان میں بھیجا، لیکن اسی رولنگ ایلیٹ کلاس نے ان لوگوں کو اس ایوان سے باہر کیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان ایک برانڈ ہے، بلکہ برانڈ ہے نہیں، برانڈ بن چکا ہے. عمران خان جو حقیقی آزادی کے لیے عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. وہ اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے آج قید میں ہے، لیکن وہ آزاد ہے. ابھی کھٹک صاحب ایک غیر شائستہ آپ کا الفاظ آیا، آپ کا میں مائک بند کر دوں گا معذرت کے ساتھ. یہ کھٹک صاحب کا مائک کھولیں. اگر آپ میرا مائک بند کریں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نہیں کرنا چاہتا. میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ، بلکہ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک یونانی فلسفر جس کا نام سقراط تھا، جس کو آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے. سقراط، اس کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ آپ نے نوجوانوں کو شعور دیا. تو اس وقت کے قاضی یا جو ججز تھے انہوں نے بلایا کہ یا اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے. لیکن سقراط نے وہ سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹا. تو آج عمران خان صاحب جو ہے وہ سقراط کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اپنے نظریات سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ اپنے نظریات کے اوپر
डटा हुआ है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, नजरिए को कोई नहीं मिटा सकता। जिन जजेस ने सुकरात को मरवाया था उनका नाम आज किसी को भी पता नहीं है, लेकिन सुकरात का नजरिया, सुकरात का नाम आज भी लोगों के दिल में नक्श है। मैं आपकी याद दिहानी के लिए, इमरान खान एक नजरिया है, कोई इस नजरिए को नहीं निकाल सकता। और आखिर में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तकरीर कुछ और करनी थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, शायद ही इस ईवान में किसी को किया हो। आप हमसे ना, मुझे पता है आप इस बजट से खुश नहीं है, जो तनकीद आपकी तरफ से आ रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मज़े की बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मेंबरान हैं, आप उनसे पूछें कि इस बजट में, देखें हमारे दौरे हुकूमत में हमने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 50 लाख घरों का वादा किया, विजन दिया, रोड मैप दिया कि कौन आगे कैसे जाएगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को हमने रोड मैप दिया। आपको फॉर्म 47 की जरूरत पड़ी है लाने के लिए। और डिप्टी स्पीकर साहब, आप ऐसा करें, यहाँ पे किसी भी हुकूमती रुकन को खड़ा कर दे, उनसे पूछे कि मुझे इस बजट में 10 ऐसी चीजें बता दे जिसका कौन को फायदा हो। ये कहते हैं जी टैक्स नहीं लगाए, हाँ नहीं लगाया होगा, लेकिन हमें पता है कि 15-20 दिन बाद आप वो एटम बम लाएंगे टैक्स मिनी बजट की सूरत में। आज मुझे आपने बड़ा थकाया डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह करे, मैं अपने तमाम मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप सब ने मेरी सिफारिश करनी है कि मैं भी एक दिन उस चेयर के ऊपर बैठ जाऊं, फिर मैं देखूंगा कि कोई तकरीर कैसे करता है। आपकी जमहूरियत का ये हाल है कि आपको हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको रूलिंग आप दे रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग ना करें। बुनियादी तौर पे इस ईवान की और आपकी इस चेयर की ये हैसियत बनी है कि ऊपर जो रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं, हमारे जितने भी इधर मेंबरान थे जिन्होंने तकारीर की, सब के तकरीरें सेंसर आधे से ज्यादा कट कुट कर दिए हैं। तो ये तो आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत है। और दूसरी चीज, मैं बजट की तरफ भी आऊंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वो अपना मंशूर देती हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो नौजवानों के लिए हम ये करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको रोजगार के मौके देंगे। अगर हम इक़्तिदार में आए तो किसान को रिलीफ देंगे, या जो हमारे माजूर अफराद हैं या हमारे खवातीन हैं उनके लिए हम ये करेंगे। अभी खटक साहब, एक गैर शाइस्ता आपका अल्फाज आया, आपका मैं माइक बंद कर दूंगा माजरत के साथ। ये खटक साहब का माइक खोले। अगर आप मेरा माइक बंद करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन तारीख लिखी जा रही है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब।